وذرياته وأزواجه وأصحابه الأنبياء وأمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت. درود پڑھی اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ و اہل بیتہ و اولادہ و ذریاتہ و ازواجہ و صحابہ و اولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. سرکار سیدی سرکار مرشدنا مولانا شاہ صوفی مفتی اذان گاشی رحمۃ اللہ علیہ کی سرزمین پر سالانہ عرس کل میں شریک ہونے والے معزز محترم مکرم علماء کرام، معزز سامعین حضرات، پردہ میں رہ کے سننے والی ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ابر کرم زمانے پہ چھائے جاتے ہیں، ابر کرم زمانے پہ چھائے جاتے ہیں، میرے نبی عرش پہ بلائے جاتے ہیں. ابر کرم زمانے پہ چھائے جاتے ہیں، میرے نبی عرش پہ بلائے جاتے ہیں. خدا کی شان ہے روتے تھے کل جو غاروں میں، خدا کی شان ہے روتے تھے کل جو غاروں میں، آج وہ عرش پہ مہماں بلائے جاتے ہیں. عیسیٰ نے چوتھے فلک پہ خلوت خرید لی، موسیٰ نے کوہ طور پہ حیرت خرید لی، یوسف نے اپنے حسن کی شہرت خرید لی، ایوب نے صبر کی ہمت خرید لی، لیکن میرے آقا نے امت خرید لی. آئیے ہم اور آپ قرآن پاک کی اس آیت ربانی پہ عمل کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند حقانی درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ و اہل بیتہ و اولادہ و ذریاتہ و ازواجہ و اصحابہ و اولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ میرے لیے خوش نصیبی ہے اور آپ سبوں کے لیے بھی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مقدس اور پاکیزہ سرزمین پر آنے کی توفیق عطا فرمائی کہ جس سرزمین پر ایک زندہ ولی کامل پیدا ہوئے تھے اور جس ذات اور جس شخصیت کا نام صرف آپ ہی نہیں جانتے ہیں بلکہ ساری دنیا اور خاص کر کے دنیا سنیت حضرت مرشدنا مولانا شاہ صوفی مفتی اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے اور پہچانتی ہے. اگر ان کا وجود نہ ہوتا تو شاید ہمارا بھی یہاں آنا نہیں ہوتا. اگر یہ نہ ہوتے تو شاید آپ کو بھی دنیا نہ جانتی، نہ پہچانتی، نہ مجھے دنیا جانتی اور پہچانتی. یہ سرکار اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ کا خاص اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا احسان ہے، اس امت پر کہ انہوں نے اس امت کی اصلاح کے لیے، اس امت کی سدھار کے لیے اپنی زندگی کی قیمتی جوانی، اپنی زندگی کی کمائی اور دولت سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا.
اور ہمارے لیے اور آپ کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے۔ حضرات، تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہوں۔ آپ میرے بعد بھی بڑے بڑے علماء کرام ہیں، میں کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں، میری حیثیت بس اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ ان علماء کرام کی پاؤں کی دھوبن کی حیثیت میری ہے۔ یہ میرے لیے خوش نصیبی اور اعزاز کی بات ہے کہ میں یہاں کھڑا ہو کر کے سرکار اذان غاشی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ان کی شان میں چند باتیں سنا رہا ہوں۔ یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ یہ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، آپ محسوس کر رہے ہوں گے، فیلنگ کر رہے ہوں گے، آپ تو ہر جگہ جاتے ہیں عرس کل میں، مگر ہر جگہ جانا اور ہے اور یہاں آنا اور ہے۔ یہاں کی جو کیفیت ہے، یہاں کی جو روحانیت ہے، جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یہاں کے ذرے ذرے میں سرکار اذان غاشی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت پنہاں ہے، چھپا ہوا ہے۔ اور الحمدللہ شاعر وہ کہتا ہے نا کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو اس سرزمین پر اللہ کے ولی پیدا ہوئے اور ان ولی کے ذریعے سے نہ جانے کتنے قطب پیدا ہوئے۔ انہی ولی کے ذریعے سے نا قطب پیدا ہوئے، ولی پیدا ہوئے۔ مفتی آفیسی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ وہ آپ جانتے ہیں، ولی تھے۔ مفتی معظر رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ مفتی پوشیدہ حضور قبلہ صابر سنگاپوری رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ اور حضور موجودہ گد نشین ماسٹر صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کون ہیں؟ وہ آپ اچھی طرح جان رہے ہیں۔ تو یہ صدقہ ہے اذان غاشی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ایک ولی اس سرزمین سے پیدا ہوتا ہے تو ہزاروں ولی کو پیدا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ سرزمین کا بہت بڑا احسان ہے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور یہ بھی میں زیادہ کیا عرض کروں، دنیا تو اذان غاشی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک درخت کے نام سے جانتی ہے کہ اذان غاشی ایک درخت کا نام ہے۔ کیا نام ہے بولو تو؟ درخت کا نام ہے۔ کچھ لوگوں نے بھی ان کو درخت کا نام بنا کے پیش کیا دنیا کے سامنے میں۔ میں سبھوں سے کہنا چاہوں گا، چاہے اپنے وقت کا عالم کیوں نہیں ہو، آپ سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اذان غاشی رحمۃ اللہ علیہ کی جو حقیقت ہے پوری دنیا کے سامنے اس کو پیش کرنی چاہیے۔ پیش کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے بولیے تو؟ پیش کرنی چاہیے۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، پیش کرتے بھی ہیں، ہمارے علماء پیش کرتے بھی ہیں۔ تو صرف یہیں پیش کرنا نہیں ہے، جہاں جہاں آپ عرس کل کی مجلس کرتے ہیں وہاں وہاں سرکار اذان غاشی رحمۃ اللہ علیہ کے لائف اسٹوری کو بیان کیجئے، ان کی حقیقت کو بیان کیجئے، تاکہ دنیا سمجھے، دنیا جانے یہ اذان غاشی رحمۃ اللہ علیہ ایسے ویسے ذات سے اس کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ ان کا رشتہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ ان کا رشتہ شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے، تاکہ دنیا جانے، دنیا پہچانے اور باغماری کی سرزمین پر آئے اور زندہ ولی کامل کی زیارت کرے۔ یہ سب کی خواہش ہونی چاہیے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سرکار اذان غاشی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے عالم بھی تھے، محدث بھی تھے، مفکر بھی تھے، شب بیداری کرنے والے بھی تھے، اور اپنے وقت کے زندہ ولی کامل بھی تھے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، چونکہ میں نے جس آیت ربانی کی میں نے تلاوت کی، مکمل گفتگو تو اس پہ نہیں ہو سکتی ہے۔ جس کے صدقے سے وظیفہ ملا، جن کے صدقے سے وظیفہ ملا، نماز ملی، قرآن ملا، رب رحمان ملا، ان کا ذکر ہو، ذکر کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے بولیے؟ ذکر کر دیں۔ یہ وظیفہ کس کے صدقے سے ملا بولیے نا بھائی؟ اچھا، ابھی آپ اذان غاشی رحمۃ اللہ علیہ تو بے شک ان کے صدقے سے ملا۔ بتائیے، جب وظیفہ اذان غاشی کے صدقے سے مل سکتا ہے تو اللہ کس کے صدقے سے ملا؟ بولیے بھائی، بولیے، آواز نہیں ہے، آواز سے تو بولیے کم سے کم بھائی آپ۔ اللہ کس کے صدقے سے ملا؟ رب رحمان کس کے صدقے سے ملا؟ ہم خدا کو خدا نہیں پہچان سکتے اگر نبی نہیں آتے۔ اگر نبی نہیں آتے تو ہم خدا کو خدا پہچان سکتے نہیں، خدا کو خدا پہچان سکتے نہیں۔ تو ہمیں نماز ملی تو محمد عربی کے صدقے سے،
ہمیں قرآن ملا تو شہنشاہ مدینہ کے صدقے سے، ہمیں رمضان ملا تو شہنشاہ مدینہ کے صدقے سے، اور ہمیں رب رحمان ملا تو شہنشاہ مدینہ کے صدقے سے۔ ہم نبی کو بھول نہیں سکتے، نبی کو بھول نہیں سکتے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم سب تیرے ہیں، سب کے سب تیرے ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیے آپ، یہ جو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہیں آپ، نزہۃ المجالس کو اٹھائیے آپ، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات، اچھا ایک بات بتائیے آپ حضرات، اپنارا معراج شریف مانن کہ نہ مانن؟ مانن؟ ہاتھ اٹھائیے ذرا سا آپ، تاکہ لائیو چل رہا ہے، دنیا جان لے، پوری ہندوستان جان لے کہ سرکار اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ معراج شریف کو بھی مانتے ہیں، اور ان کے ماننے والے بھی میلاد شریف کو بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ نبی کا اوپر جانا معراج ہے، نیچے آنا میلاد ہے، نیچے آنا میلاد ہے۔ اوپر کس لیے جاتے ہیں؟ اپنی امت کی بخشش کے لیے، اپنی امت کی مغفرت کے لیے۔ جب حضور آسمان پہ تشریف لے جاتے ہیں تو اس کو معراج النبی کہا جاتا ہے، اس کو معراج النبی کہا جاتا ہے۔ اور جب بارگاہ رب العزت سے گمراہوں کو، بے دینوں کو ایک خدا کی بارگاہ میں اس کی پیشانی کو جھکانے کے لیے سرزمین عرب میں تشریف لاتے ہیں تو اس کو میلاد النبی کہا جاتا ہے۔ تو میلاد النبی منانا بھی بابرکت ہے، اور شب معراج النبی منانا بھی برکت ہے، اور یہ دونوں چیز ہمارے دربار میں قائم ہے اور دائم ہے۔ شاید آنے والا کل ہی معراج شریف کی رات ہوگی، آنے والا کل ہی۔ ہمارے مولانا خورشید عالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ معراج شریف کا ذکر کرتے ہیں، اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے، آپ تو بتائیں دنیا والوں کو کہ ہم صرف معراج شریف کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ اس دن دوسرے دن روزہ بھی رکھتے ہیں، کہیے سبحان اللہ، روزہ بھی رکھتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے رجب کا روزہ ایک دن کا رکھا 60 مہینوں کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ کتنے مہینوں کا؟ آواز ہے آپ کی، بہت دیر سے ماسک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا آواز ہے، کتنے؟ 60 مہینوں کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ تو بتائیے، ہم معراج شریف کو بھی مانتے ہیں، اور اس دن میرے مرشد بھی روزہ رکھتے ہیں، اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، سبحان اللہ، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیں، میں تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا، کہ جب اللہ کے نبی معراج شریف میں گئے تو ہر آسمان پہ کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوئی، ملاقات سمجھ رہے ہیں نا، ملاقات ہوئی، ملے۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد دوسرے، تیسرے، چوتھے پر ہر آسمان پہ کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوئی۔ اور 7ویں آسمان پر جبریل ساتھ میں تھے، تو حضرت جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کو سلام کیجئے۔ تو حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو سلام کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ اور اس کے بعد جانتے ہیں بیت المعمور، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، توجہ ان کی ساتھ ہے، غلطی ہو جائے گی تو آپ اصلاح کر دیں گے۔ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے۔ کس کا کعبہ ہے؟ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ اور زمین پر کس کا کعبہ ہے؟ انسانوں کا کعبہ ہے۔ ہمارا کعبہ، آپ کا کعبہ، حاجی حج کرنے جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں نا، جس پہ حج ہے وہ حج ادا کریں وہ۔ تو بیت المعمور یہ فرشتوں کا کعبہ ہے، اور 70,000 فرشتے روزانہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ اور جب ایک بار طواف کر لیتے ہیں، چکر لگا لیتے ہیں، زیارت کر لیتے ہیں، تو قیامت تک ان کی باری نہیں آتی، قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ اس کے بعد ٹھیک جانتے ہیں جس جگہ کعبہ شریف ہے نا، اسی جگہ، اسی کے مقابلے میں بیت المعمور ہے، سبحان اللہ کہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب، جب آپ واپس جائیے گا نا
تو اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کیا عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، جب آپ تشریف لے جائیں گے تو اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجئے گا۔ تو سلام کر لیں نا، تو سلام کر لیجئے ہم سب، وعلیکم السلام۔ تو سب وعلیکم السلام تو ہم کو کر رہے ہیں آپ۔ میں اگر آپ کو کہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مگر ان کو ہم سلام کیسے کریں گے؟ غائبانہ سلام ہے۔ کون سلام بولیے تو؟ غائبانہ سلام۔ تو ہم کیا سلام کا جواب دیں گے؟ وعلیہ السلام، کے ان پر سلام۔ سبحان اللہ۔ اب سنیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، اپنی امت سے کہہ دیجئے گا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، اور اس کا جو پانی ہے، واٹر جو ہے اس کا بہت ہی میٹھا ہے، بہت ہی میٹھا ہے، اور اس میں بیج بونے کی شکل یہ ہے، درخت بونے کی شکل یہ ہے کہ وہ کثرت سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، واللہ اکبر۔ توجہ کے ساتھ سننا، اللہ کے خلیل نے اللہ کے پیارے حبیب سے کیا عرض کیا؟ اپنی امت کو کیا تحفہ دیا؟ ابراہیم نے اس امت کو کیا تحفہ دیا؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب ذرا آسمان پہ جاؤ، اب آسمان پہ جانے کے بعد زمین پہ آئیے تو اذان غاشی رحمت اللہ علیہ نے اس امت کو بھی کیا تحفہ دیا؟ جو ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کو تحفہ دیا، وہی اذان غاشی رحمت اللہ علیہ نے اس امت کو تحفہ دیا۔ نہیں سمجھ رہے ہیں کیا آپ حضرات؟ باؤنس تو نہیں کر رہا ہے نا؟ باؤنس سمجھ رہے ہیں نا آپ حضرات؟ ذرا سمجھ رہے ہیں تو کہیں سبحان اللہ، آواز سے کہیں نا بھائی۔ سبحان اللہ کہنے سے دل پاک صاف ہو جائے گا بھائی، آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ دی زباں حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے، دل دیا محبت رسول اللہ کے واسطے۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ زبان اللہ نے اسی لیے عطا کی ہے کہ اللہ کا بھی ذکر کرو، اور ساتھ ہی ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کرو۔ تو یہ کیا ہے؟ علماء کرام کی موجودگی میں اگر ایک بات میں عرض کر دوں تو یہ بے جانا ہوگا کہ یہ ذکر عرشی جو ہے، جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، اصل میں یہ ابراہیمی وظیفہ ہے۔ کون وظیفہ بولیے تو؟ ابراہیمی وظیفہ ہے۔ تو ہم سب کتنا خوش نصیب ہیں کہ سرکار اذان غاشی رحمت اللہ علیہ نے ہمیں اور آپ کو ابراہیمی وظیفہ دیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اب آئیے ذرا میں مختصر سا معراج پاک کا نقشہ ہم کھینچیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ جانتے اچھی طرح سے، موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ اے مولا، میں نے تورات میں ایک ایسی امت کا حال پڑھا ہے کہ وہ نسل انسانی کی ہدایت کے لیے پیدا کی گئی ہے، تو اے اللہ اس امت کو میری امت بنا دے۔ نسل انسانی کی ہدایت کے لیے میں نے تورات میں ایک ایسی امت کا حال ذکر پڑھا ہے جو نسل انسانی کی ہدایت کے لیے پیدا کی گئی ہے، اے اللہ اس امت کو میری امت بنا دے۔ جواب آتا ہے کہ اے موسیٰ، تلک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت تو محمد الرسول اللہ کی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خدا بندی میں عرض کی کہ اے مولا، میں نے تورات میں ایسی امت کا حال پڑھا ہے کہ جب وہ خانہ کعبہ کا حج کرے گی اور پھر جب واپس ہوگی تو بخشائی ہوگی، اے اللہ اس امت کو میری امت بنا دے۔ جواب آتا ہے تلک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے موسیٰ یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مولا، میں نے تورات میں ایک ایسی امت کا حال پڑھا ہے کہ وہ ایمان لانے میں سب سے آخر میں ہوگی اور جنت جانے میں سب سے پہلے ہوگی۔ ایمان لانے میں سب سے آخر میں ہوگی اور جنت جانے میں سب سے پہلے ہوگی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ سبحان اللہ کا، اس امت کی شان کتنی اونچی ہے ذرا سوچو آپ۔
سب سے پہلے یہ امت جنت میں جائے گی۔ موسیٰ کی تمنا دیکھیے، پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے موسیٰ، اے اللہ، میں نے تورات میں ایک ایسی امت کا حال پڑھا ہے کہ جب وہ زمین پر چلتی ہے تو زمین اس کی بخشش کے لیے دعا کرتی ہے۔ جب وہ زمین پر چلتی ہے تو زمین اس کی بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے، نجات کے لیے دعا کرتی ہے، اور جنت اس کے انتظار میں رہتی ہے۔ آواز آئی، اے موسیٰ تلک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے موسیٰ یہ امت تو محمد رسول اللہ کی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ اے پروردگار، اس امت کو اگر تو میری امت نہیں بناتا ہے تو مت بنا، اگر تو اس امت کو میری امت نہیں بناتا ہے تو مت بنا۔ رب اجعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ موسیٰ کو ہی اس امت میں بنا دے۔ سبحان اللہ، مجھ موسیٰ کو ہی اس امت میں بنا دے۔ تو کتنی شان ہے ہماری اور آپ کی، کہو سبحان اللہ۔ جس امت میں پیدا ہونے کی تمنا موسیٰ کرے، اس امت کی شان کیا ہے؟ مگر آج امت کی شان تو بڑی اونچی ہے جناب، مگر اس امت کی حال کیا ہے وہ تو ذرا دیکھیں۔ نماز ہم پہ فرض ہے، نماز پڑھتے نہیں۔ روزہ رکھنا ہم پہ فرض ہے، روزہ رکھتے نہیں۔ حج ہم پہ فرض ہے، حج ادا کرتے نہیں۔ زکوٰۃ ہم پہ فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرتے نہیں۔ سود کھاتے ہم ہیں، شراب پیتے ہم ہیں۔ نہ جانے مسلم قوم اور سماج میں کوئی ایسی سوسائٹی نہیں ہوگی جہاں شرابی نہیں پایا جاتا ہوگا، جہاں زناکار نہیں پایا جاتا ہوگا۔ دنیا برائی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ تو بتاؤ، جو امت اتنی شان والی ہو وہ نماز کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ جو امت اتنی شان والی ہو وہ سود کیسے کھا سکتی ہے؟ جو امت اتنی شان والی ہو وہ شراب کیسے پی سکتی ہے؟ اس لیے اس امت کی یہ شان ہے کہ ہم ہر برائیوں سے بچ جائیں، ہر برائیوں سے بچ جائیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور ہم لوگ مکمل طور سے ہیں۔ ارے جب کوئی ملتا ہے مسلمان تو اس کو سلام کرنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ بولیے تو نہیں ہٹ جاتے ہیں، بولیے تو سلام نہیں کرتے ہیں۔ امیر غریب کو سلام نہیں کر رہا ہے، غریب امیر کو سلام نہیں کر رہا، انتظار کرتا ہے کہ وہ فلاں صاحب مجھ کو سلام کرے۔ اللہ کے نبی سرور کائنات جب مدینہ کی گلیوں میں گزرتے نا تو بڑا مل جاتا تو بڑے کو سلام کرتے، چھوٹا مل جاتا چھوٹے کو سلام کرتے، کالے اور گورے میں کوئی تمیز نہیں کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی ایک موقع پر دعا کرتے ہیں، اللہم احسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جس طرح تو نے میری ظاہری شکل و صورت کو حسین و جمیل بنایا ہے، اسی طرح سے میرے کریکٹر کو بھی، میرے اخلاق و کردار کو بھی اچھا بنا دے، حسین و جمیل بنا دے۔ اچھا ایک بات بتائیے آپ، ایک اللہ کے پیارے صحابی، اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں ای الاسلام خیر، کہ سب سے بہتر اسلام کون ہے؟ سب سے بہتر اسلام کون ہے؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے قال تطعم الطعام، کہ لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اور جس کو تم پہچانتے ہو اور جس کو تم نہیں پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرنا۔ سبحان اللہ کہیے، اس کو بھی سلام کرنا۔ تو انشاءاللہ سلام کریں گے ایک دوسرے کو سلام تو کرو۔ جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا ہم نے وہی چراغ جلاؤ گے تو روشنی ہوگی۔ صرف ایک حدیث پہ عمل کر لے آج کا مسلمان، پتہ ہے وظیفہ بھی پڑھتا ہے، بھائی سے دشمنی بھی کرتا ہے، وظیفہ بھی پڑھتا ہے، ایک دوسرے کا زمین کو غصب کرتا ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، کیا ایک دوسرے مسلمان سے مسکرا کے ملنا صدقہ نہیں ہے؟ بولیے تو۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب دو مسلمان ملتے ہیں تو اللہ کی 100 رحمت نازل ہوتی ہے۔ کتنی رحمت؟ 100 رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو 90 رحمت اس شخص کو ملتی ہے جو مسکرا کے ملتا ہے۔ 90 رحمت اس شخص کو ملتی ہے جو مسکرا کے ملتا ہے، اور 10 رحمت اس کو ملتی ہے جو مسکرا کے نہیں ملتا ہے۔ اسی لیے گھر جائیں، باپ پہ نظر پڑ جائے تو باپ کو سلام کیجئے، ماں پہ نظر پڑ جائے تو ماں کو سلام کیجئے،
کوئی مسلمان آپ اس کو پہچانے یا نہ پہچانے اس کو سلام کیجئے، محبت سے کیجئے، مسکرا کے کیجئے، تو 190 رحمت کے آپ حقدار بن جائیں گے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی وسلم علی عبدک الرسول الکریم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی صرف ہم کلام ہوتے تھے، بات چیت کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے تھے، اسی لیے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ سے بات کرنے والے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی۔ پہلے تو صرف بات تک ہی محدود رہا کرتا تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش ہوئی، یہ تمنا ہوئی کہ میں جس سے بات کر رہا ہوں ذرا اس کا جلوہ بھی دیکھ لوں، ذرا اس کا جلوہ بھی دیکھ لوں، اس کا دیدار بھی کر لوں۔ پھر وہ کوہ طور پہ آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنی تمناؤں کا اور اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں، رب ارنی انظر الیک، کہ اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہیے سبحان اللہ، اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اگر مجھے دیکھنا ہی چاہتا ہے تو کوہ طور پہاڑ پہ اپنی تجلی کو میں بکھیرتا ہوں، وہاں ڈالتا ہوں، اگر پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا، ٹھہرا رہا، تب تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی تجلی کو کوہ طور پہاڑ پہ جلوہ ریز کیا تو موسیٰ علیہ السلام رب کی تجلی کو دیکھ کر کے بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ید بیضا رکھنے والے اللہ کے دیدار سے محروم ہو گئے، اللہ کے دیدار سے بولیے تو محروم ہو گئے، دیکھ نہ سکے۔ اب ذرا سوچئے، وہاں کوہ طور ہے، وہاں کہا جا رہا ہے کہ لن ترانی، کہ اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اور معراج کی رات میں اللہ نے کیا فرمایا کہ ادنو یا احمد، ادنو یا محمد، اے محمد میرے قریب ہو جائیے، سبحان اللہ، اے محمد میرے قریب ہو جائیے۔ وہاں صدائے لن ترانی ہے اور عرش پر صدائے آجانی ہے کہ اے محبوب آ جا اور جی بھر کے مجھے دیکھ لے، سبحان اللہ۔ یاد رکھو عقیدہ، آج کل ایسے ایسے فتنہ باز لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو معراج پاک کا انکار کرتے ہیں۔ کس کا انکار کرتے ہیں؟ معراج پاک کا انکار کرتے ہیں۔ یاد رکھو، چونکہ بہت لمبی گفتگو تھی اس میں، قرآن پاک مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا جانے کا ثبوت قرآن پاک سے ثابت ہے، اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ اور پھر بیت المقدس سے آسمان دنیا کی طرف، عرش اعظم کی طرف، جنت و دوزخ کو آپ نے دیکھا، رب کا دیدار کیا۔ سورہ والنجم کو اٹھاؤ، سورہ والنجم کو پڑھو گے تو معلوم ہوگا کہ وہاں سے بھی آسمان دنیا سے جو آگے آپ کا سفر ہوا وہ بھی قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ تو اس کا انکار کرنے والا بے دین ہے، بد مذہب ہے۔ اس لیے اذان غاشی رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو اور آپ کو بد مذہب نہیں بنایا بلکہ اچھا مذہب دیا، اور وہ مذہب ہے اہل سنت و جماعت۔ کہو سبحان اللہ۔ وہاں کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور معراج کی رات اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب جی بھر کے دیکھ لے، جی بھر کے دیکھ لے، ما زاغ البصر وما طغی، ایسے میرے نبی دیکھے کہ آنکھ بھی نہیں جھپکی نہ بھٹکی۔ وہاں سوچئے، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ بے ہوش ہو گئے، مگر معراج کی رات اللہ نے اپنے محبوب کو بے حجاب، بے پردہ،
دیدار کراتا ہے تو میرے نبی بے ہوش نہیں ہوتے ہیں. بے ہوش ہوتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے خدا کو دیکھا تھا تو خدا جلال میں تھا، اور جب میرے نبی نے خدا کو دیکھا تو خدا جمال میں تھا. اور وہاں بقول راضی کی آواز آتی ہے، اے موسیٰ نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو نگاہ مصطفیٰ دیکھے. مجھے دیکھے تو نگاہ مصطفیٰ دیکھے. اور یہ بھی یاد رکھیے، چونکہ باتیں بہت ہیں، میں شارٹ کٹ میں بولنا چاہ رہا ہوں. سدرہ، کیا بولیے تو سدرہ، یہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے. یہ جبریل کی ٹھہرنے کی جگہ. تمام فرشتے جو ہیں وہ سدرہ کے پاس ٹھہرتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جبریل ساتھ میں تھے، مگر سدرہ جب پہنچے وہاں جبریل نے میرا ساتھ چھوڑ دیا. تو مجھ پہ اللہ کی عظمت کا ایک ہیبت مجھ پہ طاری ہوا. کیا طاری ہوا بولیے تو؟ مجھ پہ ہیبت طاری ہوا. ایک ندا آئی، آواز آئی ابو بکر صدیق کی آواز میں. کس کی آواز میں؟ ابو بکر صدیق کی آواز میں ندا آئی، یا محمد کف ان ربک یصلی. اے محمد ٹھہر جائیے، آپ کا رب آپ پر درود بھیج رہا ہے. سبحان اللہ، آپ کا رب آپ پر درود بھیج رہا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس آواز سے میرا ڈر، میری وحشت ختم ہو گئی. پھر اللہ کے طرف سے آواز آئی، یا احمد خیر البریہ ادنو، یا احمد ادنو یا محمد، اے ساری کائنات سے افضل اے محمد میرے قریب آ جائیے. اے احمد میرے قریب آ جائیے. علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں، اور میں اسی کتاب کے حوالے سے بول رہا ہوں. اور اس کتاب کو ہندوستان میں جتنے جماعت کے پارٹی نکلے ہوئے ہیں سب شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو مانتے ہیں، ان سے کوئی اختلاف نہیں کرتے ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ ہیں جو ہندوستان ہو چاہے اور بھی آس پاس کے جو ملک ہو، اس سرزمین پر عرب سے حدیث لائے اور حدیث لا کر کے اس پوری سرزمین کو مالا مال کیا. سبحان اللہ. وہ اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پکارا. کیا پکارا؟ ادنو یا خیر البریہ، ادنو یا خیر البریہ، یا ادنو یا محمد، ادنو یا احمد، اے ساری کائنات سے افضل اے محمد قریب ہو جائیے، اے احمد ذرا قریب ہو جائیے. علماء کرام کی توجہ ہے کہ ذرا سوچئے، میں سارے ہندوستان کے مولویوں سے کہنا چاہوں گا کہ جب اللہ تعالیٰ عرش پر یا محمد کہہ کے نبی کو پکار رہا ہے، تو اگر کوئی زمین کے اوپر اگر اپنے نبی کو یا رسول اللہ کہے یا محمدہ کہے تو ناجائز ہو جائے گا. بولیے تو ناجائز ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا یا احمد ادنو، یا احمد ادنو یا محمد میرے قریب ہو جائیے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں اللہ سے اتنا قریب ہو گیا، اتنا نزدیک ہو گیا، قرآن خود کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا اور اتنے قریب ہوا کہ 2 ہاتھ کا فاصلہ، 2 ہاتھ کی دوری، بلکہ اس سے بھی کم. سبحان اللہ کہو، اس سے بھی کم. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں پیٹھ کے درمیان رکھا تو میں نے سینے میں ٹھنڈک محسوس کی. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کا، زمین و آسمان کا علم میرے سینوں میں آ گیا. سبحان اللہ، میرے سینوں میں آ گیا. اب اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے اللہ جب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا تو صدیق اکبر کی آواز سے ندا آئی، آواز آئی، تو اللہ نے فرمایا اے محبوب صدیق آپ کو پسند ہے. سبحان اللہ، اے محبوب صدیق آپ کو پسند ہے، اسی لیے میں نے ایک فرشتہ کو پیدا کیا اور اس کی آواز کو صدیق کی آواز کی طرح کر دیا تاکہ آپ کو سکون ملے. سبحان اللہ، تاکہ آپ کو سکون ملے. بڑا ایک معراج کا بہت بڑا ایک لمبا ٹاپکس ہے یہ. عزیزان محترم، اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سر کی آنکھوں سے
اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا۔ مشکات کی حدیث ہے، 69 اور 70 کی حدیث ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت، کہ میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا۔ اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ میرے نبی نے میرے رب کو دیکھا۔ اور ایک مرد قلندر کہتا ہے کہ جب اللہ کے نبی عرش پہ گئے تو اللہ کے نبی نے دائیں جانب نگاہ کی تو اللہ کے نور کو دیکھا، بائیں طرف نگاہ کی تو اللہ کے نور کو دیکھا، آگے نگاہ کی تو اللہ کے نور کو دیکھا، ہر طرف اللہ ہی کو نور کو دیکھا۔ تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے، جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ثم فرضت علی الصلاۃ 50، کہ اللہ نے میری امت پر 50 وقت کی نماز فرض کی۔ سبحان اللہ، 50 وقت کی بولیے تو نماز فرض کی، مگر موسیٰ علیہ السلام کی مہربانی کی وجہ سے 50 کی جگہ 5 رہ گئے، بولیے تو 50 کی جگہ بولیے تو 5 رہ گئے۔ تو بتائیے موسیٰ علیہ السلام کیا بنے؟ وسیلہ بنے۔ کیا بنے بولیے نا بھائی؟ وسیلہ بنے۔ آج کل لوگ اس پہ بھی سیاست کر رہا ہے کہ وسیلہ شرک آچے، وسیلہ شرک آچے۔ ارے وسیلہ ذریعہ ہے، کیا بولیے تو وسیلہ ذریعہ ہے۔ چھت پہ چڑھ سکتا نہیں کوئی بھی زینہ چھوڑ کر، حق کو پا سکتا نہیں کوئی مدینہ چھوڑ کر۔ عزیزان محترم، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مہربانی سے کتنی بار گئے؟ 9 بار۔ کتنی بار بولیے تو 9 بار۔ آپ نے کہا اے اللہ کے نبی، میں اپنی امت پہ یہ تجربہ کر چکا ہوں، آپ کی امت اتنے ٹائم کی نماز نہیں پڑھے گی۔ 5 کم ہوئے تھے نا جی، 5 کم ہوئے، 9 بار گئے۔ آپ جانتے ہیں آخری بار جب اللہ کے نبی آئے، موسیٰ نے پھر بھیجا، موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ پھر چلے جائیے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اب اللہ کی بارگاہ میں جانے سے مجھے حیا آتی ہے۔ کیا آتی ہے بولیے تو؟ اگر میری امت 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھے گی، 5 ٹائم کی نماز نہ پڑھے گی تو پھر اللہ سے اور بندہ سے کیا رشتہ رہ جائے گا؟ کیا رشتہ رہ جائے گا؟ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت 5 ٹائم کی نماز پڑھے گی، ثواب اس کو 50 کا مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ثواب کتنے کے ملے گا؟ 2 بھی نہیں رہنے دیا، 3 بھی نہیں رہنے دیا، 4 بھی نہیں رہنے دیا، 5 رہنے دیا، تاکہ کوٹا پورا ہو جائے۔ سبحان اللہ، تاکہ کوٹا بولیے تو پورا ہو جائے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا کھمبا ہے۔ من اقامہا فقط اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ من ترکہا فقط ہدم الدین، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، سرکار اذان کاشی رحمت اللہ علیہ کا وہ روضہ ہے، وہ آستانہ ہے، وہ خانقاہ ہے، وہ در ہے، یہاں بے نمازی آتا ہے تو نمازی بن جاتا ہے، یہاں بے نمازی آتا ہے تو نمازی بن جاتا ہے، سود خور آتا ہے تو حلال خور ہو جاتا ہے، شرابی آتا ہے تو اپنے وقت کا ولی بن جاتا ہے۔ اسی لیے میرے مرشد کیا کہتے ہیں؟ بغیر قضا پن جبکتا نماز ادا کرو۔ مسلمان میں اور کافر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے بولیے تو وہ ہے نماز۔ کیا بولیے تو؟ کافر نماز نہیں پڑھتا ہے، مسلمان نماز پڑھتا ہے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اگر تم کامیابی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، اگر تم دنیا میں کامیاب رہنا چاہتے ہو، اچھی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، تو مسلمانوں سے کہتا ہے ہر 5 ٹائم مؤذن پکارتا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ مگر آج کا مسلمان 90% مسلمان نماز چھوڑ چکے ہیں۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے مہربانی کی جناب۔ ایک شخص نے کہا کہ اگر ایک بار اور نبی چلے جاتے نا تو معاملہ صاف ہو جاتا۔ کیا ہو جاتا بولیے تو؟ معاملہ صاف ہو جاتا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے جناب کہ 5 ٹائم نماز ہم نہیں پڑھتے ہیں، مسجد میں نہیں جاتے،